اختر مینگل صاحب جنہوں نے وزارت اعلیٰ کے لیے نواز شریف کی گاڑی تک ڈرائیو کیا، اپنے لیے اعزاز سمجھا، آج وہی شخصیت آج بکلاہٹ میں انہی نواز شریف پہ تنقید کے تیر برسا رہا ہے، جنہوں نے ہمیشہ سیاسی وقار انہیں بخشا۔ کیا یہ احسان فراموشی نہیں؟ کیا یہ دوغلا پن نہیں؟ ایک طرف وہ دھرنوں اور احتجاج کے ذریعے صوبے کے عوام کی زندگی کو اجیرن بنا رہے ہیں، سڑکیں بند کر کے، اسپتالوں کے راستے روک کر عوام کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں، اور دوسری طرف انہی کے قریبی رہنما پس پردہ رابطے بھی کر رہے ہیں ہر لیول کے، اور لیگی قیادت کے ساتھ بھی اور حکومت بلوچستان کے ساتھ بھی، جو یہاں پر ہمارے دوسرے جو سیاسی اکابرین ہیں جو اپنے اسمبلیوں میں موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی راستہ نکلے، کہ ان کو کوئی ایگزسٹ کا طریقہ کار نکلے۔ کیا یہ سوال کرتے ہیں کہ اختر مینگل دہشت گردوں کے معاون کے لیے آواز اٹھاتے ہیں؟ کتنے یہاں پر بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا، کبھی انہوں نے کسی کے خلاف اس حوالے سے آواز اٹھایا؟ مگر آج تک کسی بے گناہ مزدور، کسی معصوم شہری کے قتل پر ان کے منہ سے مذمت کا الفاظ ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ کیا یہ دورہ معیار نہیں؟ کیا یہ دہشت گردوں کے حق میں آواز اٹھانا آئینی حق نہیں؟ اور شہداء کے لیے خاموشی میرے خیال میں ایک بزدلی تصور کیا جاتا ہے۔ کیا وہ آج اس عمل سے نہیں گزر رہے ہیں؟ سردار اختر مینگل اس وقت آئین کا سہارا لے کر دنیا کو دھوکہ دینے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کا احتجاج قانونی ہے۔ ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہی آئین ریاست سے غیر مشروط وفاداری کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ ریاست پاکستان نے انہیں عزت، مقام اور سیاست میں جو جگہ دی، آج وہی ریاست ان کے زہر آلودہ بیانیے کا نشانہ بن رہی ہے۔ بلوچستان کے عوام باشعور ہیں، نفرت کی سیاست دم توڑ چکی ہے۔ سردار اختر مینگل اور ان کی جماعت آج ایک یونین کونسل کی سیاست میں سمٹ کر رہ گئی ہے۔ اس کی بھی وجوہات ہے، اس کی یہ وجوہات ہے، آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب جام صاحب کی حکومت تھی، آخر میں جس طرح جام صاحب کو ہٹایا گیا، اس میں سردار صاحب کا اور بی این پی مینگل کا ایک بہت بڑا رول تھا، اور وہ سال ڈیڑھ سال بھی انہی کی حکومت تھی، اور یہی حکمران سب سے زیادہ بینیفیشریز تھے اس وقت۔ قدوس پسنجو صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، آپ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے وہ ایک ڈیڑھ سال سو کر گزارا۔ یہ حکومت جتنی تھی وہ سردار اختر مینگل صاحب کی سربراہی میں چلتی رہی۔ کیا سردار صاحب اس چیز کا جواب دیں گے کہ اس ڈیڑھ سال میں انہوں نے کون سی ترقی اس صوبے بلوچستان میں کی؟ کیا وہ بتائیں گے کہ انہوں نے ورلڈ میں کون سی ترقی کی؟ ہمیں تو کوئی بھی ترقی وہاں پر نظر نہیں آیا۔ تو اسی کے جواب میں جو حالیہ الیکشن ہوئے تو عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا۔ آج یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک یونین کونسل تک محدود ہوا، تو اپنی عمل کی وجہ سے، اپنے سیاسی طور پہ جتنے بھی بینیفٹ تھے اپنے ذات کے لیے لیے، لیکن بلوچستان کے عوام کے لیے انہوں نے کبھی بھی اس طرح کی کوشش نہیں کی۔ تو اس کی عمل میں آپ آج ایک سیٹ تک محدود ہو گئے۔ تو ہم مسلم لیگ کے کارکن، عوام کے نمائندے اور جمہوریت کے علمدار ہونے کے ناطے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہر اس شخص اور جماعت کے خلاف کھڑے ہیں جو ریاست، عوام اور آئین کے دشمنوں کا ساتھ دے۔ ہم بلوچستان کی ترقی، امن اور خوشحالی کی راہ پر گامزن دیکھنا چاہتے ہیں بلوچستان کو، نہ کہ کسی شخص کی خود غرض سیاست کی بھینٹ چڑھتا ہوا۔ سردار اختر مینگل کو مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اب مزید عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ ان کی اصلیت کھل چکی ہے اور ان کا سیاسی مستقبل تاریخ کا ایک عبرتناک باب بننے والا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد۔ آگاہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا قومی اور اخلاقی اور سیاسی فرض ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل کی حالیہ جو ان کے بیانات نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ نہ صرف دیکھا جائے تو احسان فراموشی
جو ہے میرے لحاظ سے وہ کر رہے ہیں، بلکہ ذاتی مفادات کی سیاست کو عوامی فلاح پر ترجیح دینے والے خود غرض جس طرح شخص ہوتا ہے اس کے تحت وہ ایک عمل کر رہے ہیں۔ آج جس طرح ہم نے دیکھا کہ قائد مسلم لیگ محمد نواز شریف نے ہمیشہ انہیں عزت، احترام اور سیاسی وقار دیا، ان کے ساتھ شفقت، رواداری، محبت کا مظاہرہ کیا، مگر اختر جان نے ہر بار اس احسان کا جواب سازش، الزام تراشی کے ذریعے ہی مسلم لیگ کو واپس کیا۔ آج